رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے عزیز سعید، عزیز گرامی وقار حضرت مولانا مفتی شمیم احمد صاحب اور ان کے بھائی صاحب والدین مرحومین کی روح کو ثواب پہنچانے کی اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا۔ مقدس علماء کرام، اساتذہ ذوی الاحترام، شعراء اسلام و مداحان خیر الانام کو مدعو کیا، وہ اکثر تشریف لائے، آپ حضرات بھی یہاں پر آئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے ایک بات کو ہم آپ یہ ذہن میں بیٹھا لیں، اس پاک محفل میں ہم سب کے شریک ہونے کا مقصد نہ تفریح کرنا ہے، نہ قہقہا لگانا ہے، اور نہ ہی ہو ہنگامے والا ماحول پیدا کرنا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کر کے یا سن کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس عبادت کا ثواب رب کی بارگاہ سے لے کر مرحومین مغفورین جن کے والدین ہیں ان کی روح کو پہنچا۔ جب مقصد ہی فوت ہو جائے، عبادت کا تصور ہی غائب ہو جائے، یہ ساری چیزیں پھر بیکار ہو جائیں۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام اہل سنت، کیونکہ اس ناتواں کندھے پر محب مکرم مولانا شمیم صاحب نے صدارت کا بوجھ ڈالا، تو بحیثیت صدر میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، ہر ایک کا تصور عبادت کا، ہر ایک کا تصور عبادت کرنے کا۔ کسی اہل دل نے بہت پیاری بات کہی کہ سال میں 365 راتیں آتی ہیں، ہر رات کو ہم گھر میں ہنستے ہی ہیں، جلسے میں بھی آ کر ہنسنا چاہیں گے، پھر خدا کے خوف سے ہم روئیں گے۔ بانصیب بے ادب بدنصیب۔ اور انشاءاللہ موقر علماء کرام آج کا مقرر خصوصی شہنشاہ خطابت خطیب الہند محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا نعمان اختر فائق الجمال صاحب سے ملا، جو نوادہ سے چل کر تشریف لائے ہیں۔ بہترین خطاب سے آپ کو اپنے ایمان کو تازہ بخشنی ہے۔ پھر ہماری آپ کا خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدنا شاہ امام احمد رضا قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے ایک شگفتہ پھول حضور سمنانی میاں کی شکل میں
ہمارے بھی جلواگر ہونے والا ہے یہ پھول جن کی خوشبو سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. آپ سب لوگ سکون سے بیٹھے حضرت کا دیدار کر کے ان کے فیض برکات لے کر ہی یہاں سے جانے کی کوشش کریں. اب آئیے پھر ایک بار کوشش پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل شبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اسٹیج پہ اہل علم سے بھرا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ تھوڑی علمی گفتگو ہو جائے. میں نے جو قرآن کی مشہور آیت کریمہ کو تلاوت کیا جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہمیں سیدھی راہ چلا. صراط مستقیم سیدھا راستہ، سیدھا راستہ ہے کیا؟ خود قرآن نے آگے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ. تو قرآن نے سورہ فاتحہ کے ذریعے ہم کو یہ ذہن دے دیا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے اور ایک وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے. تو جن پر اللہ کا انعام ہے انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، انہی کے راستے پر چلنا ہے. اور جن پر اللہ کا غضب ہے وہ ان کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے، ان کے راستے پر چلنا نہیں ہے. ہم ان سے دور رہنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں. اب میں ہمارا کلمہ شروع سے لے کر آج تک قیامت تک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کلمہ تھا، کلمہ ہے، یہ کلمہ رہے گا. اس کے بغیر کلمہ نہیں ہوتا. اب میں ایک ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، مگر حالات کے اعتبار زمانے کے اعتبار حق کی ظاہری پہچان ہر دور میں بدلتی رہی. حق کی ظاہری پہچان ہر دور میں بدلتی رہتی ہے. میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں. ایک دور تھا جب کوئی خدا کو ایک ماننے کو تیار نہیں تھا. اس موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اللہ تعالیٰ کو معبود مانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور پیارے آقا کو اللہ کا رسول مانا، وہ جنتی ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی. اس وقت میں خدا کو ایک ماننا، معبود ماننا، نبی کریم کو اللہ کا رسول ماننا، یہی حق کی ظاہری پہچان. یہی حق کی ظاہری پہچان. خدا کو ایک مانا، معبود مانا، محمد عربی کو اللہ کا رسول مانا، جنت. پھر ایک دور آیا سرکار کا حیات ظاہری. اب نماز کی فرضیت کا دور آیا کہ نماز فرض ہے. اب حق کی ظاہری پہچان میں تھوڑی سی تبدیلی آئی. اب پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق نماز ہے. ظاہری علامت بدلی. جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کو فرض مانے اب وہ مومن. کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز کا انکار کر رہا ہے، وہ مومن نہیں. تبدیلی آئی جائے.
پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہو گئے نبی پاک کی حیات ظاہری میں. کچھ وہ جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک کو اللہ کا رسول ماننے کے ساتھ ساتھ نماز کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصور کا سہارا ہمارا. یہ صحابہ کرام کرتے نبی کریم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا. دوسرا ایک گروہ اور تھا نبی پاک کے زمانے میں جو کلمہ تو پڑھتا تھا, وہ نماز بھی لوگ پڑھتے تھے, کلمہ پڑھتے, وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ دل میں نبی کریم کا احترام نہیں تھا, نبی کریم کی سچی محبت نہیں تھی. دو طرح کے لوگ ہوئے نماز پڑھنے والے, ایک وہ جو نبی کریم سے محبت کرنے والے, دوسرے وہ جو نبی کریم سے محبت سے خالی. اب حق کی ظاہری پہچان بدل گئی, تبدیلی آئی. اب پیارے آقا نے یہ نہیں کہا جو کلمہ پڑھ لیا وہ جنت, اب یہ نہیں کہا جو نماز کو فرض مانا وہ جنتی, بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہوا, نبی پاک نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک, اس کے ماں باپ, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں. اب نبی کریم کی محبت حق کی پہچان کرا. ذہن قریب کیجئے گا, یہ میری تمہیدی کتب بھی ہے, میں بات کہاں لاؤں گا تو اس کو دھیان دیجیے گا. حالات کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے حق کی ظاہری پہچان میں حق کی جائے. نبی پاک کے حیات ظاہری میں حق کی پہچان, پہلے فقط کلمے کے اقرار کرنا حق کی پہچان, پھر کلمے کے ساتھ ساتھ نماز کو فرض ماننا حق کی پہچان, پھر کلمے نماز کے ساتھ ساتھ نبی کریم سے محبت سب سے زیادہ, یہ حق کی پہچان. یہ تین پہچان سرکار کے زمانے میں. اور ذہن قریب کیا نبی پاک علیہ السلام کا پردہ فرمانے کے 5 سال کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ آیا. صحابہ کرام کے آخری دور میں جب تابعین کے دور کی شروعات ہو رہی تھی, کلمہ پڑھنے والے, نبی کریم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے 4 طرح کے لوگ. کیسے ہو گئے 4 طرح کے لوگ, ایک سنی, ایک رافضی, ایک خارجی اور ایک معتزلہ. یہ 4 طرح کے لوگ ہوئے. ذہن قریب کیجیے گا کیونکہ مقصد ہے ہمارا دین سیکھنا. رافضی جسے عرف عام لوگ شیعہ کہا جاتا ہے, اس کا ایک ناپاک نظریہ ذہن میں سامنے آیا تو معاذ اللہ حضرت علی کا مرتبہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ. یہ غلط نظریہ آج بھی پھر پیدا ہو رہا ہے اس دور میں, جبکہ اس بات کا اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء الحقیق سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں سب سے زیادہ مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا, پھر عمر فاروق اعظم کا. یہ اتفاق ہے. شیعوں نے کہا یہ معاذ اللہ علی کا مرتبہ سب سے زیادہ. یہ شیعہ اسی کو رافضی کہا جاتا ہے, ان کا ایک ناپاک نظریہ سامنے. ایک فرقہ خارجی, اسی کا الٹا, یہ شیعہ لوگ حضرت علی کی محبت کا نام لے کر پڑھتے اور خارجی حضرت علی کی دشمنی میں برباد. وہ معاذ
کرم اللہ وجہہ الکریم کہ علی اللہ تعالیٰ ان کے باعزت چہرے کو اور مکرم کرتا. یہی وجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، سارے صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ. وہ علی کا نام لے تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے. انہی کا مقابلہ میں فرقہ بنا رہا ہوں، یہ پیدا ہوا شیعہ فرقہ حضرت علی کی محبت میں صدیق اکبر کی شان بتانے کی کوشش کرتے ہیں. خارجی فرقہ حضرت علی کی دشمنی میں حق سے حق میں آئے. اس طرح غلط فرقہ وجود میں آیا ہے جس کو ہمارے اہل علم جانتے اسے معتزلہ کہا جاتا ہے. کوئی خوب پہنا ہو، چمڑے کا موزہ پہنا ہو تو حدیث شریف کے ثابت ہے کہ اس پر مسح کرنے سے آدمی پاک ہو گیا، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں. چمڑے والا موزہ کہا جاتا ہے. خوب پر مسح کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، مگر معتزلی اس کا انکار کرتے تھے. اب میں توجہ چاہوں گا اہل حدیث کی بات. ایسے موقع پر پوچھا گیا حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی پہچان کیا، حق کی پہچان کیا ہے. جنتی کون؟ امام باقر کون ہے؟ امام محمد باقر حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے پوتے ہیں. امام زین العابدین کے اپنے بیٹے امام محمد باقر. ان سے پوچھا گیا تھا کہ حق کی پہچان کیا ہے. اب انہیں یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لے وہ حق پر ہے، کہ نماز اقرار کر لے وہ حق پر ہے، کہ محبت کا دعویٰ کر لے وہ حق پر ہے. اب انہوں نے یوں جملہ ارشاد فرمایا کہ تفضیل الشیخین حب الختنین مسل الخفین کا قائل ہونا یہ حق کی پہچان. اہل علم سوچیں گے چیز کو. تفضیل الشیخین کا مطلب سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم ان دونوں کو تمام صحابہ پر فضیلت دی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے. حب الختنین ختن کرتے ہیں داماد. نبی پاک کے دونوں دامادوں سے محبت کی. نبی کریم کے دونوں داماد عثمان غنی علی مرتضی ان دونوں سے محبت کرنا یہ خارجی کا رد ہو گیا. مسح الخفین کا قائل ہونا، موزے پر مسح کو جائز ماننا کہ ان چیزوں کا اقرار کرے وہ حق پر ہے، یہ حق کی پہچان ہے. مطلب ہر زمانے میں ہر دور میں حالات کے اعتبار سے حق کی ظاہری پہچان ضروری ہے. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے. اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ معتزلہ اور خارجیہ ان دونوں فرقوں کے خلاف حق کی پہچان اشعری اور ماتریدی ہونا کراتا ہے. جو ابو الحسن اشعری کو مانتا ہو، ابو مسلم ماتریدی کو مانتا ہے امام، وہ حق پر ہے. دور آیا تھا ہندوستان کے اندر 1000 سال اسلام کو ہو گیا اس کے بعد اکبری فتنہ کا. اکبر ہندوستان کا بادشاہ رہا، اس لیے حق اور باطل کو برابر کرنا چاہتا، اسلام کی حقانیت کو مٹانا چاہتا، نئے نئے عقیدے گڑھے، کلمہ بھی نیا گڑھا اس نے معاذ اللہ، اور سجدہ کو ضروری قرار دیا اپنی بارگاہ میں. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے، سنیت کی حفاظت کے لیے، حق کی حفاظت کے لیے سیدنا شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور اکبری فتنے کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی کی ذات اور ان کی تعلیمات یہ حق کی پہچان قرار دی. اب اس تمہیدی گفتگو میں مجھے بتانا مقصود ہے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ مذہب اسلام جو دین حق ہے، اس کی ظاہری پہچان حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. اس دور میں حق کی ظاہری پہچان کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت. حق کی ظاہری پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. کیا ذہن
زمانے میں اٹھے، جیسا فتنہ اٹھا اس کو دبانے کے لیے اس سے طاقتور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب توحید کے نام پر توہین رسالت کا فتنہ اٹھا، قرآن کے نام پر حدیث کے منکرین پیدا ہوئے، قرآن و حدیث کا سہارا لے کر تقلید ائمہ کا لوگوں نے انکار کیا، کسی نے توحید کا غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے نبی پاک کو اپنے برابر سمجھنے کی کوشش کی، کسی نے نبی پاک کے علم غیب پر حملہ کیا، کسی نے نبی کریم کے اختیار پہ حملہ کیا، کسی نے نبی کریم کے معاذ اللہ افضل ہونے پر اعتراض کیا۔ اس طریقے سے غیروں کی فتنے اٹھے، اہل قرآن کا فتنہ الگ، اہل حدیث کا فتنہ الگ، وہابیوں کا فتنہ الگ، دیوبندیوں کا فتنہ الگ۔ ان تمام فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، حق کی حفاظت کے لیے بریلی کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے حضور اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت تشریف لائے، قلم اٹھا، قلم سے جہاد کرتے رہے اور تمام فتنوں سے کا جواب دیتے رہے، تمام فتنوں کی باطل ہونے کو حق کے ذریعے واضح کر کے ایسا حق کو واضح کر دیا، اسلام کی حفاظت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا۔ تمام باطل فرقوں کے مقابلے میں حق کی پہچان اعلیٰ حضرت کی تعلیمات قرار دی گئی، اسی کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ تفصیل لے جانا چاہوں، اتنا اٹھا تھا، کسی نے معاذ اللہ کتاب لکھی اور اس کے اندر یہ لکھا معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ بولیے استغفر اللہ۔ یہ ناپاک عقیدہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہا۔ تقویۃ ایمان نامی کتاب لکھ کر کے وہابیوں کے پیشوا اسماعیل دہلوی نے کہ جس کا نام محمد یا علی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، ہمارے نبی اختیار والے ہیں، ہمارے نبی تصرف والے ہیں، ہمارے نبی شفا دینے والے ہیں۔ جب قلم اٹھا عاشق رسول کا تو الامن والعلا لنعت المصطفیٰ بدافع بلا کتاب تحریر کر کے اس کے اندر قرآن شریف کی 60 آیتیں اور 300 احادیث کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ ہمارے نبی دافع البلا ہے، مشکل کشا ہے، پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، اختیار والے ہیں، تصرف والے ہیں۔ اس شعر میں اپنے مسلک کو واضح کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، آپ کی شان تو یہ ہے کہ کھلا چیلنج وہابیوں کو یہ ہے کہ سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ یہ عقیدہ بھی اعلیٰ حضرت اور جب عقیدے کی حفاظت فرمائی، کئی لوگوں نے معاذ اللہ نبی پاک کے علم غیب پہ حملہ کیا، معاذ اللہ نبی پاک کو علم غیب نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بخار کی شدت کے باوجود مکہ مکرمہ کے اندر تقریباً 8 گھنٹے کی قلیل مدت میں ایک موٹی سی کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اور قرآن کی آیتوں سے، احادیث کریمہ سے یہ واضح فرمایا کہ نبی پاک کو علم غیب ہے۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے، یہ احادیث سے عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، 1400 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس شعر میں مسلم کو واضح کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب انہیں خدا ہی چھپا تم پہ کرو رود۔ اب مجھے اختصار کے ساتھ کہنا یہ، اس دور میں تمام باطل فرقوں کے مقابلے میں حق کی پہچان ہے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب مجھے کہنا یہ ہے، ابھی میں آج سے تقریباً 8 روز قبل کسی جان بچی کے ساتھ میں نے وہاں پہ تقریر میں جملہ کہا تھا، آپ کو دین سیکھنا ہے تو یوٹیوب سے دین مت سیکھو۔
پتا کہ وہ قادیانی خیال کا ہے، وہ وہابی خیال کا ہے، جماعت اسلامی مودودی خیال کا ہے، غیر مقلد ہے یا شیعہ ہے، اپنا ہے کہ دوسرا، آدمی پہچان نہیں پاتا، کرتا پاجامہ ٹوپی اور عمامہ سے دھوکہ کھاتا، اور ان کی بات سیکھ کر جب دین سیکھنا چاہتا ان کی بات سن کر کے آہستہ آہستہ اسی خیال کا ہو جاتا، آزاد خیالی آ جاتی، وہابی ہو جاتا، کوئی معاذ اللہ مرتد ہو جاتا، اہل سنت کے معمولات کو اعتراض کرتا تو اس کو حق دکھائی نہیں پڑتا، باطل کے پیچھے دوڑنے لگتا، کیونکہ پہلے ہی ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے ہی یہ واضح ہے، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَدِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّا تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، کہ یہ علم یہ دین ہے تو تم دیکھو کس سے اپنا دین سیکھ رہے ہو، وہابی سے اپنا دین سیکھو گے اسی خیال کا ہو جاؤ گے، قادیانی سے اپنا دین سیکھو گے اسی خیال کا ہو جاؤ گے، شیعہ سے اپنا دین سیکھو گے اسی خیال کا ہو جاؤ گے، دوسرے عقیدے والے دین سیکھو گے اسی خیال کا ہو جاؤ گے۔ نہیں نہیں، یہ ذہن بناؤ اس محفل میں، حق کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہم انہی علماء سے دین سیکھیں گے جن کی محبت کا رشتہ بریلی سے جڑا ہوا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر، بہت بہت ماشاءاللہ۔ کسی کو فکر نہیں ہے، لوگ سوچتے کیا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام ہے، جنت ہمارے ہاتھ میں، یہ پھول ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے، جنت کا حقدار وہ ہے جو مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جائے، ایمان پر جس کی موت ہوگی وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اور تفصیل کا وقت نہیں، میں قریب سے بتاؤں کتنے ایسے ہیں پیدا ہوئے ہیں نیک گھرانوں میں اور معاذ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب نہیں ہوا، اس لیے میری گزارش ہے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجیے، ایمان کیسے بنے اس کے لیے سوچیے، اس کا سیدھا راستہ میں نے بتایا، ان علماء سے تعلق رکھیے، ان علماء سے دین سیکھنے کی کوشش کیجیے جن علماء کا عقیدت کا محبت کا تعلق اعلیٰ حضرت کی ذات سے ہو، بریلی شریف سے ہو، وہی حق کی پہچان ہے۔ ایک جملہ اور بولوں، عالم دنیا میں آتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، حق کا راستہ دکھاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہی ہوں، کبھی شیطان بہکا بھی دیتا ہے، مگر جو مجدد ہوتا ہے وہ یقیناً حق پر ہوتا ہے، وجہ اور لوگ آتے ہیں اور مجدد خاص کر بھیجے جاتے ہیں، مجدد خاص کر بھیجے جاتے ہیں، وہ حدیث شریف کا ذکر ہے، ان اللہ یبعث لہذا علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر اس امت کے لیے اس شخص کو بھیجتا ہے اس امت کے لیے اس کے دین کو تازہ اور زندہ کرتا ہے، مجدد رب کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت بالاتفاق 14ویں صدی کے مجدد ہیں، وہ حق کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی پہچان ہے، اسی کو مضبوطی سے پکڑے، اسی کا کامیابی ہے اس دور میں، صراط مستقیم کی ظاہری پہچان مسلک اعلیٰ حضرت، اللہ پاک ہم سب کو اسی مسلک پر قائم رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے، اور یوٹیوب سے دور رہ کر ان علماء کرام کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان سے ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ